تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ سلام کا جواب ہر مسلمان پر فرض ہے، تو کمنٹس میں وعلیکم السلام لازمی لکھیے۔ واقعے کی شروعات ہمیشہ کی طرح آپ سب کی بھرپور دعاؤں کے ساتھ ہی کرنا چاہوں گی۔ آج کا واقعہ ایک غریب کی ہنر کی دولت اور ایک انصاف اور عدل پسند بادشاہ کا ہے۔ کسی جزیرے میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب کی ٹوکریاں بنانے والی زمین پڑتی تھی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ اس کی کھیت ناہموار اور نرسلوں سے گزرنے کا راستہ بہت تکلیف دہ تھا، اور یہ تکلیف دہ راستہ اس امیر کو ناگوار گزرتا تھا۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلا کر کہا، تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور میرا تو گزارا ہی اسی پر ہے، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو خوب پٹوایا، پھر زمین میں اگے ہوئے نرسلوں کو آگ لگا کر جلا دیا، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے اس ذلیل آدمی کو اس لیے مارا کہ اس کے اور اس کے کھیتوں کو اس لیے جلایا کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا، تم نے دولت کے جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو ناحق تکلیف دی ہے اور اس سے بڑا نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ تمہارا پردادا تو اس سے بھی زیادہ غریب تھا، جو ہمارے ہی گھرانے کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا تھا، جس کے ورثے پر تم اتنے غرور کر رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے بہتر اس لیے ہے کہ یہ اپنی محنت کی مزدوری اور روزی روٹی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بنانے والے کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا گیا جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے۔ جنگلیوں نے انہیں دیکھ کر پہلے تو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بنانے والے نے انہیں اشارے کے ذریعے سے منت سماجت کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں سے نرسل لے کر آیا اور ایک ٹوپی بنائی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی اس تاج سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت ان کی بھیڑ لگی رہتی، مگر ننگے امیر کی تو سخت شامت آئی ہوئی تھی۔ ناقص ٹوپیاں بنا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش ہی کر دیا۔ آخر امیر نے جان سے تنگ آ کر ٹوپیاں بنانے والے سے کہا، اگر تم مجھے ان وحشیوں سے چھڑا دو تو میں گھر پہنچ کر آدھی جائیداد تمہارے نظر کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکریاں بنانے والے نے جنگلیوں کو اشارہ کر کے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر کو پھر نہ مارا پھر نہ چھیڑا، بلکہ ٹوکریاں بنانے والے کے ساتھ ہی اسے بھی کھانا دینے لگے۔ جو کر کے ہفتہ ختم ہوا تو ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں یہاں سے پھر بادشاہ کے روبرو لے گئی، مگر اب تو امیر کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیسے پانا، دولت کا محل کیسے ناپائیدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا ہو اور محنت کر سکتا ہو۔ اب جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو، اس غریب کو اپنی جائیداد بانٹ دو۔ امیر نے گھر پہنچ کر اقرار کے مطابق آدھی جائیداد غریب کے حوالے کر دی۔ اس طرح غریب نے اپنے صبر سے اپنی محنت کا پھل پا لیا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔